الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مختصر سی نشست ہماری عقائد کے تعلق سے رونما ہو رہی ہے، اور ہفتے میں کچھ دن خاص طور سے اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ صرف 15 منٹ سے 20 منٹ کی یہ نشست ہوتی ہے، اور شروع ہم نے ابھی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، نبیوں کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے متعلق کچھ باتیں ہم نے عرض کی تھیں، اور مزید جو ہے اس کے متعلق جو ضروری ہیں، جن کا جاننا ہمیں ضروری ہے، ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، ہم نے آپ کو اس سے پہلے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح اس کے صفات بھی قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اس کے صفات اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اور اپنے صفات، اپنے افعال، اپنے احکام اور اپنے تمام چیزوں میں، اللہ رب العزت احکام میں اللہ تعالی یکتا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے، یعنی ان چیزوں میں اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ، اس کے احکام کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہم شریک نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ کسی کو ان چیزوں میں شریک کیا تو وہ انسان مشرک قرار پاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے، اور اس کی وضاحت ہم نے پہلے والے آڈیو میں کی ہے۔ اللہ رب العزت کا علم، یعنی جس طرح اس کے صفات میں سے ایک صفت ہے علم، جاننا، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور چاہے وہ جتنی بھی چیزیں معدومات ہیں، موجود ابھی ہوں یا پہلے موجود تھیں یا پھر موجود ہوں گی، ابھی نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ یہاں تک کہ محالات کو بھی جانتا ہے۔ محال ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ محال کا معنی کیا ہے؟ ناممکن۔ ناممکن چیزیں جن کا وجود نہیں ہو یا جن کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ہو، ان کو ناممکن بولتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت بتایا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر ممکن چیز پر، محالات پر قدرت نہیں ہوتی۔ قدرت کا تعلق محال چیزوں سے نہیں ہوتا، ناممکن چیزوں سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر ناممکن چیزوں سے محال کا قدرت کا تعلق مان لیا جائے تو پھر وہ ممکن ہی ہو جائے گی، ناممکن نہیں رہے گی۔ ناممکن کا مطلب ہی ہے کہ جس چیز کا وجود ہو نہ سکے، یعنی جس کا ہونا ہی محال ہو، امپاسبل ہو، تو اگر ہم قدرت مان لیں گے تو پھر وہ پاسبل ہو جائے گی، اس لیے پھر وہ محال ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے محال کہتے ہیں اس چیز کو جو نہ ہو سکے، تو قدرت کا تعلق محال سے نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ یہ ہم نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی تھی اس سے، لیکن جاننے کے لیے
قدرت کا تعلق تو محال سے نہیں ہوتا، لیکن علم کا تعلق محالات سے بھی ہے یعنی اللہ جانتا ہے کہ ہاں یہ چیز محال ہے، اس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے شامل ہے تمام ممکنات کو، یعنی ہر ممکن چیز کو بھی شامل ہے، اور محال اشیاء جو ہیں ان کو بھی اللہ کا علم شامل ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اشیاء چینج ہوتی رہتی ہیں، اشیاء بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کا علم نہیں بدلتا۔ اشیاء چیزیں چینج ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم میں چینجنگ نہیں، وہاں بدلاؤ نہیں ہے کہ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے جو خطرات ہوتے ہیں نا، دلوں میں جو دھڑکنیں ہوتی ہیں اور جو وسوسے دلوں سے گزرتے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور ان تمام سے وہ باخبر ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ اس کی صفت علم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب اور شہادت یہ سب کو جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، شہادت کو بھی جانتا ہے، یعنی شہادت کا معنی ہے کہ یعنی وہ ہر چیز کو بالکل مکمل طور سے دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ کیا کیسی ہے، کیا ہے۔ شہادت کہتے ہیں کہ حاضر ہونا، شہادت کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، اور اسی سے بولتے ہیں شاہد کس کو؟ گواہ کو۔ جو گواہ ہوتا ہے اس کو شاہد بولتے ہیں۔ کیوں اس لیے شاہد بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے، وہ حاضر ہوتا ہے وہاں، تبھی تو شہادت دیتا ہے۔ جو آدمی حاضر ہوگا، جو آدمی دیکھے گا کسی سے، اسی کی یا سنے گا براہ راست، اس کی گواہی دے گا، وہ اسی کو شاہد بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت حاضر ہے، جو بھی کوئی چیز اس کے نظر سے، اس کے بصر سے، بصارت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے اور اس کے سامنے حاضر ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ اسی لیے علم غیب ذاتی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور کسی کو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کچھ لوگ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب ذاتی کو اپنے لیے فرمایا ہے عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی عالم ہے، مطلب تمام چیزوں کا وہ عالم ہے۔ جو چیز موجود ہیں اور وہ تمام چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں، جو بھی ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور غیب کی چیزوں کو جانتا ہے۔ غیب کا مطلب جو ہم سے براہ راست چھپی ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو وہ تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ اور غیب جاننے صرف اور صرف ذاتی جو غیب ہے، یعنی خود سے جو کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اس طریقے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیب انبیاء نہیں جانتے۔ ہاں، لوگوں نے اس سے غلط مفہوم نکالا کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے ولی بھی غیب کو جانتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسلہ۔ تو اللہ رب العزت اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ تو اس کا جو پسندیدہ رسول ہے رسول ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو جو غیب ہم مانتے ہیں نبیوں کے لیے، وہ غیب عطا کردہ، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا ہے۔ تو دونوں کے غیب میں فرق ہے۔ ایک ہے علم غیب ذاتی، یعنی اس کا خود کا ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں، عطا نہیں کیا۔ لیکن یہ جو غیب ہم مانتے ہیں رسول کے لیے، اور قرآن نے خود اس کا ہم مانتے ہیں، اس کو خود قرآن نے ثابت کیا کہ رسولوں کو بھی جس کو اللہ پسند کر چن لیتا ہے اس کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو غیب کی اطلاع ہے یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ مانے کہ نبی کو یا کسی ولی کو خود سے ہی علم غیب ہے، اللہ کا دیا ہوا نہیں، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خود سے علم غیب صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور کسی کو نہیں ہے۔ نبیوں کو یا ولیوں کو جو بھی غیب کا علم ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے، اللہ کے دینے سے ہے۔ لہذا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا۔ ہاں، جس طریقے سے ہماری بھی ایک صفت ہے سننا، اور اللہ بھی کی ایک صفت ہے سننا،
لیکن ہمارے سننے میں اور اللہ کے سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے یہ کسی نے شرک کر دیا، اس لیے خود اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو سمیع تو انسان کو خود بھی کہا گیا، اور اللہ نے بھی اپنے لیے کہا ہے هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو صفت تو دونوں کی سننے والی ہے، دونوں دیکھنے والے ہیں، پھر کیا مطلب ہے؟ کیا شرک ہو گیا؟ نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جو سماعت انسان کو حاصل ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے حاصل ہے، وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، وہ حادث ہے، اور اور جو سماعت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ ذاتی ہے، اس کی وہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ وہ طاقت والی ہے، وہ قوت والی ہے۔ اور یہ سننا ہمارا جو ہے یہ اس کے مقابلے میں زیرو کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، ذرہ برابر کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس طرح دیکھنا بھی تو اسی طریقے سے علم غیب بھی ہے، اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور انبیاء کا علم غیب عطائی ہے۔ وہ علم غیب اس کا ذاتی ہے، مطلب قدیم ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور انبیاء کا جو علم غیب ہوتا ہے علم، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عطائی ہوا کرتا ہے، وہ حادث ہوا کرتا ہے، کبھی بھی فنا ہو سکتا ہے، اللہ جب چاہے اسے ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح دونوں میں بنیادی فرق ہے، کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا خالق ہے، یعنی اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ چیزیں کسی اور نے پیدا کی ہیں اور کچھ چیزیں کسی اور نے پیدا کی، جیسے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھی چیزوں کا خالق اللہ ہے اور بری چیزوں کا خالق شیطان ہے نا؟ ایسا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، یا اچھے افعال کا اچھے کاموں کا خالق اللہ ہے اور برے کاموں کا خالق خود بندہ ہے، جیسا کہ معتزلہ ایک جماعت ہے، معتزلہ یہ ایک جو ہے جماعت ہے اور ایک فرقہ ہے، اس نے یہ کہا کہ اچھے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور برے افعال کا خالق بندہ ہے، اس لیے کہا تاکہ برے کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہو پائے۔ لیکن ہم کہتے ہیں بھائی تم نے خالق کہہ کر کے اس کو کیا کر دیا؟ خلق میں شریک کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی جرأت ہے اور بہت بڑی جو ہے غلطی ہے۔ ہاں، حقیقت میں صرف اور صرف کون خالق ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، چاہے وہ اچھے افعال ہوں یا برے افعال ہوں، اچھے کام میں سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ ہے کہ بندہ جو برا کرتا ہے تو اللہ نے برا پیدا جو کیا، تو برا فعل اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا، اس لیے کہ بندے نے اس کی طرف کوشش کی، یعنی بندہ کوشش کرتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر دیتا ہے، تو اس لیے بندے کو جو گناہ ملے گا، جو اس کو عذاب ملے گا، اس لیے کہ اس نے ہی پہل کی اور اس نے اس کو کرنا چاہا، تو اللہ نے وہاں اس کو پیدا کر دیا، مطلب اس کو وہ کام کی آپ نے کوشش کی اور اس کام کو اللہ نے کیا کر دیا؟ خلق کر دیا، یعنی پیدا کر دیا کہ ہو گیا وہ کام۔ تو خلق اللہ کا ہی ہے، کسب بندے کا ہوتا ہے، یعنی کسب کا مطلب کسب بندے کا ہوتا ہے، یعنی کوشش، وسیلہ کو اختیار کرنا، ہے نا، اسباب کو اختیار کر کے کسی کام کے لیے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا، اس کو بولتے ہیں کسب۔ تو بندے کا کسب ہوا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلق ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرما دیتا ہے، چاہے وہ افعال اچھے ہوں چاہے وہ افعال برے ہوں، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب چونکہ بندے کا کسب شامل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اگر اچھے کسب کے لیے اس نے اچھے کام کے لیے اس نے اسباب کو اختیار کیا تو اس کو ثواب ملے گا اور اس پر اسے جنت کا وعدہ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر اس نے برا کام کیا ہے یا برے کام کی طرف اس نے جو ہے وسائل کو اختیار کیا تو اللہ اس کو وہاں پیدا فرما دے گا، لیکن اس کو سزا ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے برائی کے لیے کوشش کی اور اس نے وسائل کو اختیار کیا۔ لہٰذا جو ہے ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چاہے وہ افعال کیسے ہوں، ہر چیز کا خالق، چاہے وہ اشیاء ہوں یعنی چیزیں ہوں یا افعال ہوں جو فعل ہوتے ہیں یا احکام ہوں، سب کا خالق کون ہے؟ سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی طریقے سے حقیقتاً روزی پہنچانے والا بھی وہی ہے، حقیقتاً روزی پہنچانے والا، رزق دینے والا کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالی ہے، ملائکہ وغیرہ جو بھی ہیں یہ سب کے سب وسائل ہیں، ذریعہ ہیں، یعنی اللہ ہی روزی پہنچاتا ہے، لیکن فرشتے جو روزی لے کر آتے ہیں یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہیں، ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حقیقت میں کون روزی پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالی روزی پہنچاتا ہے۔ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق ہی مقدر فرما دی ہے۔ ہر بھلائی کو اور ہر برائی کو اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے علم ازلی کے مطابق، یعنی جو اس کو شروع سے، ازلی کہتے ہیں یعنی جس کی زمانہ قدیم میں جس کی شروعات نہ ہو، جس کو قدیم بولتے ہیں نا، قدیم، اسی کو ازلی بولتے ہیں، یعنی جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ سے ہے۔ تو اس کا علم بھی کیا ہے؟ جب اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے تو اس کا علم بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ جب ہمیشہ سے ہے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ فلاں شخص کب پیدا ہونے والا ہے اور وہ کیا کرے گا، ہاں، اور یہاں وہ کتنے جھوٹ بولے گا، کتنے سچ بولے گا، کون سا فعل بہت اچھا کرے گا، کون سا کام جو ہے وہ برا کرے گا۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں سن میں فلاں وقت میں پیدا ہوگا، اور اس کے بعد اس کو پیدا ہونے کا مطلب خود اللہ ہی پیدا کرے گا، لیکن اس کے پیدا ہونے کا جو وقت ہے اس نے رکھا، پیدا ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اختیار سے کیا کرے گا؟ اپنے اختیار سے، یہ بات بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، وہ اپنے اختیار سے وہ کام کرنے والا ہے۔ کون سا کام؟ مثال کے چوری کا کام کرنے والا ہے، یا مثال کے طور پر اچھا کام نماز اور روزہ پڑھنے والا ہے، تو اس پر اس کو یہ ثواب ملے گا، چوری کرنے پر اس کو یہ سزا ملے گی، اور اس کے بعد پھر لوگ آئیں گے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے وغیرہ وغیرہ، اسلامی سزا اس پر نافذ ہو جائے گی۔ سب چیز کو اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے، یعنی اس شخص کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سے، یا ان تمام چیزوں کے جو چیزوں کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کے پیدا ہونے سے پہلے سب کو اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے اور کیا آگے ان چیزوں سے کیا ہوگا، اگر انسان ہے یا ذی روح ہے تو وہ کیا کیا آگے کریں گے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اسی کے مطابق اس نے لکھ دیا ہے، اور اسی کو بولتے ہیں تقدیر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر کہتے ہیں، تقدیر کہتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ تقدیر، ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو تقدیر میں یہ لکھا ہوا جو ہے، یہ تقدیر کو اگر کوئی انسان آڑ بناتا ہے کہ بھائی میری تقدیر میں ہی چوری لکھی ہے معاذ اللہ، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ تقدیر جو ہے، جو لکھی گئی ہے، وہ بندے کے ہی حساب سے، جو بندہ کرنے والا تھا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ ہاں بندے کرنے والا، اسی کے مطابق تقدیر لکھی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے تقدیر لکھ دیا ہے تو اب بندہ ویسے ہی کرے گا، یعنی جیسا لکھ دیا گیا ویسے کرے گا۔ یہ اس طرح کا کہنا تو گویا کہ معاذ اللہ بندے کو پھر سزا ملنا یا اس کو ثواب ملنا سب ختم ہو جائے گا۔ کیوں ختم ہو جائے گا؟ اس لیے کہ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو مجبور ہے کرنے پر، اور مجبور ہے، بندہ مجبور ہو جائے گا پھر۔ اسی لیے ایک فرقہ ہے اس کا نام ہے جبریہ، اس نے یہی کہا کہ بندہ مجبور ہے، محض ہے، بندہ کو پیدا کر دے گا، اس کے بعد وہ جو بھی کرتا ہے اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کیا سمجھ لیا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو وہی لازمی ہو گیا کرنا، مجبور ہو گیا، بندہ مجبور ہے، چوری بھی کر رہا ہے تو مجبور ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی مجبور ہے۔ جب مجبور ہے تو مجبوری پر کسی کو کچھ سزا ملتی ہے کیا؟ سزا نہیں ملتی، اور نہ ہی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اچھا، مجبور ہو کر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، آپ اختیار سے اپنے پاس سے جاؤ گے جب کہ اللہ کی بارگاہ میں اب میں یہاں پر نماز مطلب کھیل بھی سکتا ہوں، بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں، لیکن اب آپ نے کیا کیا؟ نماز کریں، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو نماز پڑھنا ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ اختیار سے کسی اچھے کام کرو گے تو ثواب ملے گا، اور اختیار سے ہی تمہارا برا کام کرو گے تو اس پر کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ لیکن اگر مجبور ہو گئے تم کسی کام کرنے پر تو کہا کہ بھائی مجبور ہے بندہ، اس لیے کیا اس نے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مان لیجیے کس نے کہا بھائی تم گالی دو اپنے بھائی کو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تو حکم یہ ہے کہ انسان مجبور ہے اس وقت، اگر گالی بھی دے دے، ہاں اگر گالی بھی دے دے تو لوگ کہیں گے بعد میں کہ نہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے مجبوری پر یہ کام کیا، کوئی تمہیں برا بھلا نہیں کہے گا گالی دینے کی وجہ سے۔ لیکن تم اپنے اختیار سے اپنے بھائی کو گالی دے دو، ہاں اپنے بھائی کو اپنے اختیار سے گالی دو تو لوگ ماریں گے بھی، سزا بھی دیں گے، اور برا بھلا بھی کہیں گے، ہے کہ نہیں؟
تو اختیار سے جو کام ہوتا ہے اس پر سزا ہوتی ہے اور اسی پر ثواب یعنی اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے بندے کو تقدیر کی وجہ سے مجبور کہہ دیا، یہ ان کا سمجھنا نہایت ہی غلط ہے اور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تقدیر لکھی ہے وہ اس اعتبار سے لکھی ہے کہ بندہ یا بندی ویسے ہی کرنے والے ہیں، اسی کے مطابق اللہ نے تقدیر لکھا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ تقدیر میں اللہ نے ایسا لکھ دیا ہے اس لیے کیا ہو گیا اب وہی کرنا ہے، مطلب اسی لیے ہم نے ایسا کیا، یہ غلط بات ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، یعنی اپنا حساب کرے، اپنی طرف رجوع کرے کہ جو اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے اور جو برائیاں اس کے اندر اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو لہٰذا جیسا وہ کرنے والا تھا بندہ یا بندی، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی لکھا ہے۔ اگر وہ اچھا کام کرنے والا تھا تو اچھی چیز لکھی ہوئی ہے، ہاں لکھی ضرور ہوئی ہے، تقدیر ضرور ہے، وہ بھی برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو ایمان نہیں لاتا اس پر تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر اچھی اور بری سب پر ہمارا ایمان ہے، اس نے لکھ کے رکھا ہے۔ لیکن جیسے ہم اور آپ کرنے والے ہیں یا کرنے والے ہیں آگے یا کرنے والے تھے جو ہم نے کیا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق لکھ کے رکھا ہے۔ اسی لیے اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، اگر ہم صحیح کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر اور اس کا ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اعتقاد اور صحیح عقائد کو سن کر ان کو ذہن میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات کو سیکھ کر ہمیں جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔